اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیکی کے بارے میں ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں نا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت تجھے تیری نیکی خوش کرے اور تجھے تیری برائی ناخوش کرے تو مومن ہے۔ یہ احمد سے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کا تصور جو ہے وہ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، کیونکہ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو اس بارے میں ہمیں شعوری طور پر علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ کام دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو یا باتوں کو گھڑ لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک تو معیار بتا دیا گیا ہے کہ کون سی چیزیں انسان کو خوش کرتی ہیں، کون سی انسان کو ناراض کرتی ہیں، تو یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے انسان کی شخصیت کا کہ کون سے کام اس کو بہتر لگتے ہیں، تو پھر وہ ان کاموں کو اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں میرے ذہن میں جو پہلی بات آئی ہے نا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ایک اوتھینٹک جو بات ہے نا، وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اسے آیت بر کہتے ہیں۔ اس کی ترجمانی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کیونکہ وہ بہت اوتھینٹک بات ہے اور وہ اس چیز کو بالکل کلیئر اور واضح کر دیتی ہے کہ نیکی کسے کہتے کسے ہے۔ وہ یہ ہے کہ نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ نیکی اس بات کا نام ہے کہ انسانیت، اللہ، یوم آخرت، ملائکہ، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں پر دل سے ایمان لائے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہے راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں نا وہ پورا نیکی کا جامع ترین تصور بیان کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہمارا اس بارے میں کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ خود سے نہ ہم کوئی چیز نہ گھڑیں، رسوم و رواج کے نام پہ نیکی نہ کریں، جو اللہ اور رسول بتاتا ہے اس کو ہم اختیار کریں، اور اس میں واضح کر دیا ہے۔ اچھا، اس کی تفسیر تو بہت لمبی اور اس میں بہت علمی مباحث ہیں، اور ایک ایک جو لفظ ہے وہ اپنی جگہ پر ایک پورا موضوع ہے، لیکن اس کے جو اہم نکات ہیں نا وہ کیا ہیں؟ وہ نکتے یہ ہیں کہ نیکی جو ہے نا، یہ سب سے پہلے اس میں عقائد کا درست ہونا ضروری ہے، یعنی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، پہلا یہ نکتہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، یتیموں اور رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ پھر ہے خیر خواہی ہے، یعنی خدمت خلق اور خیر خواہی ہے۔ پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ پھر عبادات ہے، پرستش ہے، یہ والا ہے۔ پھر عہد کو پورا کرنا ہے، جب بھی کوئی عہد کرنا ہے، تو یہ سارا پھر انسانی معاملات کے ساتھ اس کا تعلق آ گیا۔ اور پھر زندگی گزارتے ہوئے کوئی بھی سچویشن آئے تو اس میں صبر اور ہمت کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ تو اس کی پھر آگے بہت تفصیلات ہیں کہ عہد کون کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد، لوگوں کے ساتھ عہد، اور معاشرے میں جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سے عہد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بے شمار فرامین ہیں کہ اس کے اندر جس کے اندر امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کو عہد کی پاسداری نہیں تو وہ مومن نہیں ہے وہ شخص نا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو وہ انتہائی اہم نکتہ ہے۔ پھر جو صبر ہے اس کا بھی ایک کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ صبر عموماً ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں صبر سے مراد کہ اگر کوئی مصیبت پڑے تو کیا کیا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے تو بیٹھ گئے تو یہ صبر کر رہے ہیں۔ صبر کا مفہوم جو علماء کرام بتاتے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو جزا و فساد سے روک لینا۔ کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو اس سلسلے میں اپنے نفس کو مضطرب ہونے سے روکنا، جزا و فساد سے روک لینا، اپنے آپ کو تھام لینا، اور واویلا نہ کرنا، شکوہ شکایت نہ کرنا۔ تو یہ ہے صبر، اس کا یعنی مصیبت پر۔ پھر اس کا کینوس بہت وسیع ہے، یعنی دین کے اوپر ڈٹ جانا بھی صبر ہے، یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ پھر بیماری کے اوپر صبر، مصائب کے اوپر صبر، غربت پہ صبر، پھر دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں صبر۔ تو اس کی بھی بڑی اقسام ہے، تو وہ بھی ہمارے ذہن میں ہو، کیونکہ
صبر کے بغیر نہ ہم دنیا کا کوئی کام کر سکتے ہیں نہ آخرت کا کام کر سکتے ہیں. تو یہ والی چیز جو ہے انتہائی اہم ہے. اچھا جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی نا اس کے اوپر بھی تھوڑا غور کر لیتے ہیں. اب یہ نیکی کا تصور واضح ہو گیا نا کہ اس میں عقائد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں. تو یہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں کچھ رسوم و رواج خود سے گھڑ لیتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے نا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کہتے کہ جی ہمارے ہاں ہمارے خاندانوں میں تو یہی ہوتا رہا ہے. اور انہیں کہیں نا کہ بھی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا قرآن پاک میں کہ آپ جائیداد میں سے بچیوں کو بھی حصہ دو، تو کہتے کہ ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں ہے. رواج کی بات نہیں ہے یا رسوم و رواج کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس کو اوبے کرنا ہے. تو وہ رسوم و رواج ہیں. تو اس لحاظ سے اس کو خود سے بھی آپ نے ضرور اسٹڈی کرنا ہے. اسے آیت بر کرتے ہیں 177 سورۃ البقرہ میں. اب یہ نا ایک کسوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ جس وقت تجھے تیری نیکی خوش کرے تو انسان یہ خود اپنے آپ کو جج بھی کرے کہ کون سی چیزیں، کون سی باتیں مجھے خوش کرتی ہیں اور کون سی ناراض کرتی ہیں. تو انسان کو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی طبیعت کس سائڈ پہ مائل ہے. اگر انسان کی طبیعت کے اندر خیر کا رجحان ہو تو یہ انسان کی بہت بڑی سعادت مندی ہے. تو اس سچویشن میں، اس طرح کی صورتحال میں پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے اس جذبے کو اندر دبا نہ دے، بلکہ اس کو پالش کرے، اس کو میں زیادہ بہتری کرے. بالکل اسی طرح سے جیسے دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی زندگی کو، اپنے لائف سٹائل کو، اپنے معیار زندگی کو وہ بہتر سے بہتر کرتا ہے، تو اسی طرح سے دین میں بھی آ کے وہ اپنے آپ کو بہتر کرے. اور پھر یہ کہ اس کو پھر راحت ملے، خوشی ملے، اور کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ ایک کرائٹیریا ہے. پھر یہ ایک بہت اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا ہے کہ عموماً انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے چند نیکیاں کر لی ہیں، میں نے کچھ نماز پڑھ لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، کچھ خدمت خلق کا کام کر دیا تو میں بڑا نیک ہوں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے فی زمانہ. لیکن ایک نقطہ بہت اہم ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی جو ہے نا پرکھ اس چیز سے بھی ہوتی ہے کہ اس کی تنہائیاں کیسے گزرتی ہیں. کیا تنہائیاں انسان کی پاک ہیں؟ اگر یہ میں نقطہ اس لیے خاص طور پر بیان کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں نیکی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ والے اعمال کر لیا ٹھیک ہے، اور تنہائی جب آئی جو دل مرضی کی چلے. آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، اب کہیں پر کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کوئی اس کو کھول کے وہ جو فضول قسم کی سائٹس ہیں وہ دیکھتا رہے گا تو وہ پھر آنکھ کا زنا اسے کہتے ہیں، اور پھر ہاتھوں کا زنا ہے. پھر اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، اب میں کیا آپ سے بیان کروں. تو اب یہ ہے کہ اس میں بھی اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگ آئیں گے کہ قیامت والے دن اور ان کی نیکیاں کے پلڑے بہت بھاری ہوں گے، لیکن ان نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، خدمت خلق تک انہوں نے کی ہوگی، لیکن وہ پرکاہ کی طرح ساری نیکیاں اڑ جائیں گی کیونکہ ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں گی. کیونکہ تنہائیوں کو بھی پاکیزہ رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ یا بندی اپنے تنہائیوں کو پاکیزہ نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور خوف تو موجود نہیں ہے نا. تو وہ پھر وہ ظاہری وہ چند کمال ہوں گے یا مراسم ہوں گے. تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے اس سلسلے میں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیکی کر کے اس کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان کچھ نیک کام کر لیتا ہے، کچھ دیکھا دیکھی بھی کر لیتا ہے، یا انسان کی طبیعت کے اندر زیادہ تر میں نے تو یہ دیکھا ہے لوگوں کے اندر خیر زیادہ ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی کم ہوتی ہے. بہت کم لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بہت ہی شر کا غلبہ ہو. اچھا، اب وہ انسان اس جذبے کے تحت کچھ نیکیاں کر لیتا ہے. یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں زور دوں گی کہ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ کر لی نیکیاں، کہ اچھے کام کر لیے، نمازیں بھی پڑھ لیں، روزے بھی رکھ لیے، خدمت خلق بھی کر لی، لیکن کیا ہوا کہ اپنی ان نیکیوں کو ضائع کر دیا. نیکیاں ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ وہ اس طرح کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی حق تلفی کر دی، کسی کے جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا. تو پھر وہ بھی جو ساری نیکیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی ان کا بھی کوئی وزن نہیں ہوگا. پھر خدا نہ خواستہ سنتوں کا مذاق اڑایا اور اس طرح کی باتیں کی. تو اس لحاظ سے نیکی کر کے اس کو سنبھالنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے نا ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. اچھا، ایک یہ نقطہ، ایک اور نقطہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی کام کس نیت سے کیا گیا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
کیونکہ نیتوں کو بھی تولا جائے گا. اس لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ شعوری کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے شعوری سطح پر گزاریں, اور پھر ہم اپنے آپ کو جج کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور برائی تجھے نہ خوش کرے تو مومن ہے. یہ ایک معیار دے دیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں خوش کرتی ہیں اور کون سی چیزیں ہمیں نہ خوش کرتی ہیں. کیا ہمارا دل جو ہے قرآن کی محفلوں میں زیادہ لگتا ہے, یا ہمارا دل جو ہے موسیقی کی محفلوں میں زیادہ لگتا ہے؟ یہ کسوٹی ہے. کیونکہ مطلب عموماً آج کل تو یہ بن گیا ہے نا کہ مطلب کوئی حرج نہیں, موسیقی روح کی غذا ہے اور اس طرح سے ہے. تو موسیقی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند کیا, اور یہ بالکل اوتھینٹک بات ہے. تو اس لحاظ سے ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے میں نے یہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان پوائنٹس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب ہم اپنے دین کے اوپر چلیں تو پوری شعوری سطح کے اوپر ہم سب چیزوں کو لے کے چلیں کہ نیکی کیا ہے, خیر کیا ہے, شر کیا ہے, ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, برائیوں سے کیسے بچنا ہے, اپنے نیکی کو سنبھالنا کس طرح سے ہے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ.